پاکستان مسلم لیگ کاف دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ چودھری شجاعت حسین گروپ پی ڈی ایم اور چودھری پرویز الہی گروپ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے جا پہنچی۔ چودھری شجاعت گروپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے مرکزی کردار ادا کیا، لیکن ان سے دراصل کس بہانے سے پیسہ مانگا گیا تھا؟ شجاعت حسین گروپ کی مریم نواز اور شہباز شریف لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی جس کے بعد ان کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا؟ طارق بشیر چیمہ اور چودھری وجاہت حسین کی تکرار کے دوران بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ چودھری وجاہت حسین نے کہا کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین دونوں بڑے ہیں، ان کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن طارق بشیر چیمہ کی باتوں میں صداقت نہیں۔ عید سے ایک روز قبل ہی چودھری شجاعت حسین کو آگاہ کر دیا تھا کہ عوامی سطح پر کسی بھی قسم کی معافی نہیں مانگوں گا، پھر انہیں خدا حافظ کر کے گاؤں چلا گیا۔ وہ اس دوران چپ کر کے بیٹھے رہے۔ طارق بشیر چیمہ سے پوچھیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری سے حلفاً یہ نہیں کہا تھا کہ مرتے دم تک میں اور سالک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آج نواز شریف کے بھی ترلے کر رہے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ شریف فیملی کے کسی بھی شخص سے مانگنا تو درکنار، میں نے اس گھڑی تک نواز شریف سے کبھی ہاتھ تک نہیں ملایا، زرداری سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ چودھری پرویز الہی میرے محسن ہیں اور ان کے احسانات ہیں، کوئی برائی نہیں کی، یہاں تک کہ میرے خلاف کہہ دیا گیا کہ چودھری فیملی کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ آپ کے خاندان کے لیے عمران خان سے لڑتے رہے، پھر آپ خود ادھر چلے گئے۔ چودھری وجاہت نے خاندان کی تقسیم والے بیان کو دہرانے کی کوشش کی تو طارق بشیر چیمہ بھی فرنٹ فٹ پر آ گئے اور کہا کہ آپ بچے تو نہیں، ساری زندگی سیاست کی، میرے کہنے پر کیوں تقسیم ہوتے ہیں؟ شجاعت صاحب کوئی کاکے تھوڑی ہے، آپ کا بھائی ہے، اسے سنبھالیں، آپ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی ہیں۔ چودھری وجاہت نے چوچے کاکے جیسے الفاظ پر اعتراض کیا تھا۔ طارق بشیر چیمہ گویا ہوئی ہے کہ بھائی کے لیے ایسے الفاظ پر اعتراض ہے، لیکن آپ نے اپنے بڑے بھائی کو رلنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ میں کیوں چھوڑوں؟ وہ میرے صدر اور میں سیکرٹری ہوں، آپ انہیں خود سنبھال لیں۔ آپ کے سارے قریبی رشتہ دار بھاگ گئے تو 2013 میں واحد آدمی تھا جو کاف لیگ کے ٹکٹ پر پرویز الہی کے ساتھ جیت کر آیا تھا۔ آج بھی میں کھڑا ہوں، شجاعت کے ساتھ پہرا دے رہا ہوں، میں نے اپوزیشن میں، اقتدار میں آپ کو چھوڑا ہے۔ چودھری وجاہت نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے سالک کی کوئی بات نہیں کی، اس کے دوسرے بھائی نے زرداری کو یہ کہہ کر پیسے مانگے تھے کہ میاں منشا سے پیسے لینے ہیں، آپ نے اپنے تو نکلوا لیے ہیں، مجھے بھی نکلوا دیں۔ جواب میں زرداری نے کہا کہ فکر نہ کر، تینے وہ پیسے پہنچ جائیں گے، مطلب آپ فکر نہ کریں، آپ کے پیسے بھی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ پارٹی میں تقسیم اور کسی کے کہنے یا سیاسی سوچ بچار کی بنیاد پر چودھری شجاعت حسین کے فیصلے کے بارے میں سوال پر چودھری وجاہت نے بتایا کہ شہباز شریف یا پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کے فیصلے کے کئی محرکات ہیں، مجھے علم نہیں۔ چیمہ صاحب سے پوچھیں جنہوں نے مریم نواز اور شہباز شریف کے ساتھ سودا بازی کی۔ ان میں ٹکٹوں کی تقسیم اور حلقے میں امیدواروں کے مقابلے بھی شامل ہیں کہ کون کس کے خلاف کہاں لڑے گا اور کہاں نہیں۔ اس بات کا اعتراف خود طارق بشیر چیمہ نے بیرا میں گلوریا جینز پر بیٹھ کر کیا تھا۔ خوشی کے مارے بات چھپا نہ سکے اور منہ سے نکل گئی تھی، جس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تاہم طارق بشیر چیمہ ان کے اس مبینہ انکشاف کی تردید کرتے رہے اور دعویٰ کر دیا کہ مریم نواز کو پہلی دفعہ اس روز پریس کانفرنس کے دوران دیکھا تھا۔ طارق بشیر چیمہ کے بقول پی ڈی ایم نے ایک روز قبل فیصلہ سنا دیا تھا کہ چودھری پرویز الہی ان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ رات کو خواجہ سعد رفیق نے فون کر کے اطلاع دی کہ نواز شریف نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہیں خود چودھری پرویز الہی سے بات کرنے کا جوابی پیغام دیا گیا تو انہوں نے وقت مانگ لیا۔ اگلی صبح چودھری پرویز الہی کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے حامی بھر لی اور شرط رکھی کہ رات کا کھانا یہاں کھایا جائے، لیکن اس ملاقات میں مونس الہی شامل نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ خیال رہے کہ چودھری مونس الہی کا شروع سے ہی پی ڈی ایم کے بجائے جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف تھا۔